نمبر 7 نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز علماء کرام و طلباء عظام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج کے اس پروقار پرروح تاریخ ساز محفل میں جس عنوان کو زینت تکرم بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عصبیت ایک ناسور ارباب علم و دانش حق و باطل کی پرواہ کیے بغیر اپنے قوم یا اپنے وطن کی بے جا طرفداری کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کی مذمت کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل عصبیتا ولیس منا من مات علی عصبیت۔ عصبیت کا تعلق چاہے حسب و نسب کے ساتھ ہو، جس کی مذمت کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِّن جَهَنَّمَ۔ عصبیت کا تعلق چاہے رنگ و زبان کے ساتھ ہو، جس کی مذمت کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی على عجمی فلا لعجمی على عربی فلا لأسود على أحمر فلا لأحمر على أسود إلا بالتقوى۔ عصبیت کا تعلق چاہے قبائلی صدا بلند کرنے کے ساتھ ہو، جس کی مذمت کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رضى فهو ينزع بذنبه۔ جی ہاں، اگر یوں کہا جائے کہ عصبیت ناسور سے بھی بدتر ہے تو بے جان نہ ہوگا، کیونکہ انسانیت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کلکم بنو آدم فآدم من تراب۔ انسانیت کا مقام یہ ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ۔ اب انسانیت و قومیت اور عصبیت کا پرچار کرنا در حقیقت انسانیت کو اس کے مقام و مرتبے سے ہٹا کر ظلم کا انتخاب کرنا ہے، اور امت کے اختلاف کا انتخاب اور خلاف زوال کی سب سے بڑی وجہ عصبیت کی صدا کا پرچار کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی نظروں میں ایک دوسرے کا خون پانی سے زیادہ ارزاں نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل اسی عصبیت کے قول مضمون سے وجود میں آتی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، مگر وہ بھی کم وقت تیرا ہی چاہنے والا نکلا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ رئيس الحفلة الميمونة وإخواني الأعزة، أريد اليوم في هذا اللقاء المبارك أن ألقي أمامكم بضعة كلمات وجيزة حول الموضوع
الدفاع عن الوطن في الإسلام. إخواني في الله، إن الإسلام جعل حب الوطن والانتماء له جزءا من العقيدة، وجعل الدفاع عن تراب الوطن واجبا مقدسا. وتحمل لنا السيرة النبوية الشريفة مثالا رائعا يجسد مكانة الأوطان في الإسلام، وذلك عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إلى مكة نظرة حزينة، قال كلمته المشهورة: والله إنك لأحب بلاد الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز علماء کرام اور حضرات المسلمین و دشمنان علوم نبوت طلباء کرام، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے: اسلام میں ملکی دفاع کی اہمیت۔ زیر نظر قرارداد میں موجود ملک سے مراد روئے زمین کا ہر وہ خطہ ہے جہاں مسلمان رہتا ہو، اور دفاع سے مراد ہر قسم کا سرحدی و نظریاتی دفاع ہے۔ عزیزان من، اسلام یہاں حسن عبادت کا درس دیتا ہے، حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، وہی ایک قوی دفاع کی بھی پرزور تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ارشاد خداوندی ہے: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم